بہت دفعہ اس حقیقت کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف گناہوں کے مختلف نقصانات ہوتے ہیں، مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں دنیا میں مرتے وقت جان کنی کے موقع پر، قبر میں، عالم برزخ میں، جو قبر سے لے کر قیامت تک کے دورانیہ کا نام ہے۔ یہ مختلف گناہوں کے مختلف سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی روایت میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اس میں فرمایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں۔ عذاب قبر، جب انسان کو قبر میں سپرد خاک کے ارد آتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ غالباً میں نے کل کی رات کی مجلس میں کہا تھا، جو خمسہ کی پہلی مجلس ہے، بد اخلاقی کے نتیجے میں انسان فشار قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بد اخلاقی، ہمسر کے ساتھ، بیوی کا شوہر سے بد اخلاقی، شوہر کی بیوی سے بد اخلاقی، والدین کا اولاد سے، اولاد کا والدین سے، بہن بہن، بھائی بھائی، بہن بھائی وغیرہ جو افراد خانہ ہیں جن سے اکثر انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کے نتیجے میں انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کو آن حضرت نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا، سپرد خاک کیا تھا، اور اس کے جنازے میں شرکت بھی کی تھی، اس کی تدفین کے بعد اس کی والدہ کے پاس جاتے ہیں افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے، تو وہ بے ساختہ، اس کی ماں کہتی ہے ابشر یا سعد بالجنہ، بیٹے کا نام سعد تھا، سعد بیٹے تجھے جنت کی بشارت ہو، تجھے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسا پتہ چلا کہ تمہارا بیٹے جنت چلا گیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جس کی جنازہ میں رسول خدا نے شرکت کی ہے، اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا ہے، وہ جنت ہی جائے گا، لازمی طور پر جنت میں جائے گا۔ فرمایا وہ انجام کے طور پر جنت میں جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آخر کار جنت میں جائیں گے، لیکن وہ بہت سارے کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد، کفارہ ادا کرنے کے بعد، یا بہت سارے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، کچھ گناہوں کی سزا انسان دنیا میں بھگتتا ہے، کچھ کی قبر میں، کچھ کی برزخ میں، کچھ میں روز قیامت، حتیٰ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو جہنم کی ہوا بھی جو ہے نا وہ کھلائی جائے گی، اور پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ انجام کے طور پر ضرور جنت میں جائے گا، مگر ابھی اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، چونکہ افراد خانہ کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ اس کا سلوک، برتاؤ، اخلاق اچھا نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ جو 3 چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں، یہ بھی معاشرے کی عام بیماریاں ہیں۔ ایسی بیماریاں ہیں کہ بندہ اس کا مرتکب ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اس خطرناک بیماری کا وہ مرتکب ہوا ہوں۔ تو بندہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ فلان گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی انسان کو پتہ ہے کہ سود خوری حرام ہے، اس کو پتہ ہے، انسان کو اتنا پتہ ہے۔ حل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، مگر سود خوری کو وہ حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح رشوت کے بارے میں ہم سب نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، زبانی یاد بھی ہے، کم از کم ترجمہ کی حد تک، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا اور لینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ لیکن مصادیق میں کہ یہ سود خوری ہے یا نہیں ہے، یہ رشوت خوری کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہاں انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا گناہ ہے لیکن بندہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، شاید وہ اس زمرے میں کیٹیگری میں نہ آئے۔ 3 جو ہے گناہوں کا فرمایا کہ انسان کو ان 3 گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لا يعذب احد فی قبرہ الا باحدى ثلاث، بندے کو ان 3 گناہوں کی وجہ سے قبر میں سزا دی جاتی ہے۔ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، یہ جو گناہوں کو یعنی ایک ترتیب سے جب معصوم بیان کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ان میں ان کی سنگینی کے پیش نظر ان کا نمبر شمار لگتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب گناہان صغیرہ کو بیان کیا ہے، وہ جب اس نے مفضل بن عمر نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی، الذین ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ اتنی آیت پڑھی اور خاموش ہو گیا۔ اگر تم ان گناہان کبیرہ سے بچو کہ جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، اور خاموش ہو گیا، کیا ہوگا پھر؟ اس کا کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا ما اسکتکا، بھئی باقی آیت بھی پڑھو، کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ کس چیز نے تجھے خاموش کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا مولا میں اس وقت تک آیہ کریمہ کا باقی حصہ نہیں پڑھوں گا جب تک آپ قرآن کی روشنی میں مجھے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں آپ نے بیان کیے ہیں۔ اس روایت میں 17 گناہوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے الشرک باللہ، کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو 100% محفوظ تصور کرنا، شدت کے لحاظ سے سنگینی کی مناسبت سے آپ نے نمبر شمار لگایا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 17 گناہوں کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وقتاً فوقتاً ان کو دہرایا جانا چاہیے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، مسجد النبی میں ایک خطبہ دیتے تھے، ہر جمعہ کو اسی کو دہراتے تھے، ہر جمعہ کو۔ جس طرح میں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہر روز جو ہے وہ آپ کو وہ سناتا ہوں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون، وہ خطبہ خاصہ طولانی ہے، ہر جمعہ کو اسی خطبے کو تکرار فرماتے تھے، اور اس قدر اس کو بار بار سنایا، لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیا، زبانی یاد ہو گیا۔ اس میں آپ نے بتایا یہ جو منکر اور نکیر جب آئیں گے نا، منکر اور نکیر۔ اچھا، میں کل ایک انتہائی ذمہ دار آدمی کی گفتگو سن رہا تھا، یعنی اس وقت ایران کے صف اول کے خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منکر اور نکیر یعنی ہر مرنے والے کی قبر میں آنے والے کا نام منکر اور نکیر نہیں ہوتا، جو اچھا نیک یعنی صحیح العقیدہ با عمل سے سوال جواب کے لیے جو فرشتے آئیں گے ان کو بشیر اور مبشر کہتے ہیں، اور بدعمل یا بدعقیدہ یا فاسد العقیدہ سے سوال جواب جو کے لیے آئیں گے وہ منکر اور نکیر ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سے پوچھ گچھ کے لیے جو آئیں گے ان کا نام مبشر اور مبشر ہوگا، اور پھر جو فاسد العقیدہ یہ ناصبی بات کی طرف میں دوسرے خطبے میں اشارہ کروں گا، ان سے پوچھ گچھ کے لیے یا ٹیسٹ دینے کے لیے جو آئیں گے وہ نکیر اور منکر ہوں گے، ہمارے لیے انشاءاللہ بشیر اور مبشر آئیں گے۔ جی، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ نکیر اور منکر یا مبشر اور بشیر، یہ جو آپ سے سوالات کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ ان سوالات کا جواب کون دے سکے گا اور کس کی زبان کام نہیں کرے گی۔ دنیا میں جتنا بھی رٹا ہونا، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے نبی ہیں، اور امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ایک امام کا نام بھی ان کو، جس نے بھی ان کو رٹا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا جواب دے پائے۔ امام نے آپ نے اب فرمایا ہے فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا مُتَّبِعًا لِلصَّادِقِينَ، یہ موالیاً لِأَوْلِيَائِهِ 5 صفات کو بیان کیا امام زین العابدین نے۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 صفات، 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں، دنیا میں تم نے ان کو اپنایا ہے، پھر ان کا سوالات وہ فر جو ہے وہ دے دو گے، اللہ ربی و اسلام الدینی والقرآن کتابی تا آخر۔ ان کنت مومنا، تو اگر مومن ہے، تقیہ، تقی سے مراد یہ نہیں کہ تمہارا نام محمد تقی ہوگا، نہیں، تم متقی ہو، متبعا للصادقین، صادقین سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ تو نے اگر زندگی میں ائمہ اہل بیت کی ان کی وہ کی ہے، اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا ہے، تو جوابات دے پائے گا۔
فرشتے تیرے استقبال کے لیے آئیں گے، ورنہ پھر آگے طولانی روایت ہے۔ بعض ایصال ثواب کی مجلسوں میں کتاب لے کے وہ میں پوری روایت خطبہ وہ سناتا رہتا ہوں۔ تو وہاں قبر میں جس چیز کے پوچھا جائے گا، لا يعذب احد فی قبرہ الا باحدى ثلاث، 3 گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1 الغیبہ، غیبت کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی نہ کیا ہو، چونکہ اس کا واحد کفارہ یہی ہے کہ بھئی آپ کی شان میں نے گستاخی کی ہے، فلان محفل میں آپ کی عدم موجودگی میں آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ نہیں بھئی یہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، وہ الٹا گلے پڑ جائے گا، اچھا تم نے یہ کہا تھا، اگر خطرہ ہے پھر کیا ہے؟ پھر اس کا حال یہ ہے کہ اس کے لیے جس کی غیبت کی ہے نا، اس کے لیے خدا سے طلب مغفرت کرو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ آیت اللہ محسنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اکثر اوقات یہ دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر من ظلمناہ، خدایا ہر اس شخص کو معاف کر دے جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، جس سے ہم نے کوئی زیادتی کی ہے۔ کسی کی غیبت کرنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ہاں خدایا ہر اس شخص کو بخش دے کہ جس کی زندگی میں ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ زندہ ہو اور آپ کے علم میں ہے، جانتے ہیں، تو اس کو راضی کریں، اور اگر لاپتہ ہے، آپ کے کلاس فیل ہوتے ابھی نہیں پتہ کہاں ہے، آتا پتہ نہیں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، آپ اس کے لیے طلب مغفرت کریں۔ غیبت کر کے اگر اس کو راضی نہیں کیا جی، اس کی سزا یہ ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ غیبت کئی دفعہ مفصل اس موضوع پر بول چکا ہوں، آج صرف رسول اسلام کی زبان مبارک سے غیبت کا مطلب آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ ہاں دوسری دفعہ تیسری دفعہ شاید 10ویں مرتبہ ہو۔ غیبت کا مطلب یہ ہے ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو اگر وہ اس کو سن لیتا وہ اس کو ناگوار گزرتی ہے بات، اس کا کوئی جسمانی عیب بیان کریں، اخلاقی عیب بیان کریں، خاندانی عیب بیان کریں، اس کے لباس پر، رنگ پر، شکل و صورت پر، چلنے کے انداز پر تنقید، یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ایک۔ نمبر 2 والنمیمہ، یہ بھی معاشرے کے اندر عام ہے۔ یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمیمہ یعنی چغل خوری۔ ہاں فلان نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا۔ اچھا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں نا وہ جو 3 جلد ہے اس کے کلمات قصار میں الواشی لکا الواشی علیک، یہ یاد رکھو کہ جو دوسروں کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے نا، وہ تمہاری باتیں بھی ان تک پہنچاتا ہے، اس کو تجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ نمیمہ چغل خوری۔ اچھا بعض اوقات یہ بندہ کا اپنا وجدان بھی سمجھتا ہے کہ کس قسم کی مخبری یا کس قسم کی جو ہے نا وہ منع ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک نظام ہے، یہاں پر ایک نظام ہے، اس میں کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، مرکز کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، یہ ہمارے اس پورے سسٹم کے خلاف ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ ہمارے کسی ٹرسٹ کے ذمہ دار سے آ کے کہے کہ یہ فلان آدمی یہ کام کرتا ہے، یعنی یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایسی چغل خوری ہے کہ جس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہی بس آدمی کوئی اس قسم کا نظام کی حفاظت کا دار و مدار اس کے اوپر نہیں ہے، مرکز کی حفاظت کا دار و مدار اس کے اوپر نہیں ہے، ایسے ہی بس فلان نے آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی، فلان نے آپ کے خلاف یہ بات کہی، اپنے خیال میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے لیے عذاب قبر جو ہے نا اس کو تیار کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز والبول، پیشاب کو کہتے ہیں، یعنی جو دنیا میں پیشاب کرتا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، یہ تو انسان کا لازمہ ہے۔ یہ ہماری روایات میں ہے کہ یعنی رفع حاجت کے بعد طہارت نہ کرنا، رفع حاجت کے بعد وہ جیسے باہر کی دنیا میں ہے، پتھر استعمال کیا، ٹیشو پیپر، واش روموں کے اندر بھی سسٹم نہیں ہے،
واش روموں کے اندر بھی پانی کے ذریعے طہارت کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹیشو پیپر یہ طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے. یعنی رفع حاجت کے بعد طہارت نہ کرنا یہ بھی من جملہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جان کنی سے لے کر قیامت تک کے جو مراحل ہیں ہر مرحلے کے عذاب سے بچنے اور اس کے بچنے کے جو طریقے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.